اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی رب زدنی. ہم نے جملہ اسمیہ کی ابتدا کی ہوئی تھی. آئیے اس میں اگلی مشق کرتے ہیں. صبر جمیل چھوٹی کامیابی نہیں ہے. ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے. صبر جمیل چھوٹی کامیابی نہیں ہے. کامیابی کہتے ہیں فوز، چھوٹی کو کہتے ہیں صغیر. کیا ہوگا؟ لیس الصبر الجمیل مفلح الصغیر. فوز یا مفلح کہہ سکتے ہیں. کیا جھوٹ ایک چھوٹا گناہ ہے؟ حل الکذب اسم الصغیر. اسم کہتے ہیں گناہ کو. اسم جو ہے یہ گناہ. کیا محنتی درزنیں سچی ہیں؟ حل نجارات المجتہدات الصادقات. سچی درزنیں محنتی نہیں ہیں. لیس النجارات المجتہدات الصادقات. یقیناً محنتی درزنیں سچی ہیں. ان النجارات المجتہدات الصادقات. بے شک صبر جمیل ایک بڑی کامیابی ہے. ان الصبر الجمیل مفلح عظیم. جھوٹ چھوٹا گناہ نہیں ہے. ہاں اس نے کہا تھا الفیل الحوان لکھنے والا بھی کمال کرتا ہے. کیا ہاتھی جو ہے ایک بڑا جانور نہیں ہے؟ تو جھوٹ کیا ہوگا؟ کذب. لیس الکذب الصغیر اسم. کیا ہاتھی عظیم جانور نہیں ہے؟ یہ اوپر آ گیا حل الفیل الحوان الکبیر. کیوں نہیں؟ یقیناً ہاتھی ایک عظیم حیوان ہے. حل الفیل الحوان العظیم. بلکہ کیا ہے؟ بلا ان الفیل الحوان العظیم. بلکہ ہاتھی تو ایک عظیم جو ہے جانور ہے. تو آئیے آج کی جو ہے سورۃ الحجرات کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک کلمہ یہ ہے یا کہتے ہیں کسی شخص کو کیسے پکارے. ہم کیسے پکارتے ہیں اردو میں؟ ہم کہتے ہیں اے، ارے، ابے، اوئے وغیرہ. ایسے کہتے ہیں نا کسی کو پکاریں گے اوئے، ارے، ابے. عربی میں کہتے ہیں یا. تو یا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پکارنا، ندا. تو یا کا کیا ترجمہ ہوگا اردو میں؟ اے. یہ آپ نے پکا یاد کر لینا ہے. یا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے ایوہا. ایوہا کا مطلب ہے اے مرد. تو ایوہا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا بھی ہوگا اے. یا اور ایوہا کا. ایک اور تیسرا لفظ آتا ہے اس میں، ایتوہا. ہاں جی، کون بتائے گا ایتوہا کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ اے، لیکن وہ ہے عورت کے لیے. ایوہا مرد مذکر کے لیے، ایتوہا مؤنث کے لیے. ایک لفظ ہے الذین. ہاں جی، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الذین جو سب لوگ، وہ سب لوگ، جو سب لوگ. یہ جو ہے اس کا ہے. اب یہ دیکھیں آمنو. آمنو اس کے ٹکڑے کیجئے. اس لفظ کے ٹکڑے کیجئے. آمنو. آمنا اور واو الف، یعنی یہی ہوگا نا. یہ دیکھیں ٹکڑے میں کرتا ہوں. آمنا اور واو الف. واو الف کیا ہے؟ جمع. آمنا وہ ایمان، وہ امن میں آیا. وہ امن میں آیا. جب جمع ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ سب امن میں آئے. کیا ہوگا؟ اچھا، جمع کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ واو الف ہے، اور کیا ہوتی ہے جمع کی علامت؟ یا نون، واو نون. یس، واو نون ہوتا ہے یا نون ہوتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کسی لفظ کے ساتھ اگر واو الف، واو نون، یا نون آ رہا ہے تو وہ جمع کے لیے ہے. مثلا آمنا وہ امن میں ہوا، وہ امن میں آیا. واو الف لگے گا وہ سب امن میں آئے. تو واقع کیا معنی ہوئے؟ سب، جمع. تو اب یہ دیکھیں، یہ ہے آمنو. تو کیا ترجمہ ہوگا؟
ایمان والوں، امن والوں، نہیں، وہ سب ایمان یا امن میں آئے، ماضی کا صیغہ ہے، آمنا وہ امن میں آیا، جمع لگایا تو کیا آمنو، وہ سب ایمان یا امن میں آئے۔ امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، سکون، امن، شانتی، اردو میں بھی کہتے ہیں حفاظت، پیس۔ تو لہٰذا اب ترجمہ کیجئے، آمنو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آمنو ایمان لائے ہوئے، وہ سب ایمان لائے ہوئے، ایمان لائے، سمپل۔ وہ سب امن میں آئے، وہ سب سلامتی میں آئے، وہ سب سکون میں آئے، وہ سب جو ہے پیس میں آئے۔ امن کا مطلب کیا تھا؟ وہ امن میں آیا، تو جمع کیا ہو جائے گا؟ وہ سب ایمان، وہ سب ایمان لائے کا مطلب ہے وہ سب سلامتی میں آئے، وہ سب امن میں آئے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی، امن۔ اصل لفظ یہ ہے، اردو میں ترجمہ کریں گے تو ایمان بذات خود جو ہے وہ اردو میں اسمل ہے، اس لیے ہم اسے ایمان کہہ دیتے ہیں، ورنہ اس کا ترجمہ کیا تھا؟ سلامتی، سکون، امن۔ تو اب یہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ لوگ کیجئے، یا ایہا الذین آمنو۔ ہاں جی، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں۔ یا کا ترجمہ کیا تھا؟ اے۔ ایہا کا کیا تھا؟ وہ لوگ جو لوگ یا جو مرد، وہ مرد۔ ایہا، ایہا کا تھا اے، تین لفظ تھے، یا، ایہا اور ایتوہا، ان تینوں کا ترجمہ تھا اے۔ جی، یا کا ترجمہ ہوا اے، ایوہ کا بھی ترجمہ ہوا اے، اور اللہ زینہ کا ترجمہ ہوا جو وہ سب، اور آمنو کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ سب ایمان لائے یا وہ سب سکون میں آئے۔ آئیے ابھی دیکھیں آپ کو ترجمہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اے، یا کا ترجمہ ہو گیا، ایوہ کا ترجمہ ہو گیا، اللہ زینہ کا جو سب لوگ ہو گئے، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ تو یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ، یعنی لفظ بائی لفظ، ورڈ بائی ورڈ، اور اس کا محاورتی ترجمہ ہوگا اے وہی لوگوں۔ یہ جو ڈبل اے آیا ہے، اس میں سے ایک اے کو ہم نے جو ہے کیا ہے تحصیل کے لیے، توڑ دینے کے لیے استعمال کر لیا، اے وہی لوگوں جو ایمان لائے۔ اس کا اصل ترجمہ بنے گا، لفظی ترجمہ تھا یا کا اے، ایوہ کا یا اے، اللہ زینہ جو سب لوگ آمنو ایمان لائے، لیکن محاوراتی ترجمہ یا رواں ترجمہ کیا ہوگا؟ اے وہی لوگوں جو ایمان۔ یہ وہی کہاں سے ہے؟ یہ جو ڈبل اے آیا ہے نا، یہ ایک اے جو ہے وہ زور دینے کے لیے۔ یہاں تک کسی کو کوئی چیز سمجھنا آئی ہو دوبارہ پوچھ لوں۔ سر میں پوچھوں کچھ؟ پوچھئے آپ۔ وہ دراصل بات یہ ہے نا، جیسے اب آپ نے لکھنا اے وہی لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو کیا یہ صحیح نہیں ہوگا ترجمہ؟ یہ بھی صحیح ہے۔ اب یہاں پہ ہم سکھلائی کے اندر بنیادی ایک قاعدہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اسے سیکھ لیں، اس کے بعد اس کے تحصیل کے جو ہے کوئی 10 پہلو ہیں، جی، وہ پھر مختلف طریقے سے جون سا لفظ ہر ایک جس کو جو سمجھ میں آیا، جس کو جو پسند آیا، جس کو جو اچھا لگا، اس نے اسی حساب سے، یہ ترجمہ میں فرق اسی طرح آتا ہے، بنیادی ترجمہ ایک ہی رہتا ہے۔ جی سر، میں اپنی غلطی ٹھیک کر رہی تھی، میں کہہ رہی تھی پھر اپنا سارا پورا بھلا نہیں، غلطی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، یہ ہے بات کرنے کا طریقہ۔ مثلا میں کہتا ہوں اوے ادھر آ، اور پلیز، مطلب ایک ہی ہے، لیکن ایک بڑے احترام سے اور جو ہے بڑے اچھے الفاظ میں اسے، اور میں اسے جو ہے بڑے کرخت انداز میں، بڑے رکھے انداز میں جو ہے نا بولا، تو یہ فرق ہوگا، لیکن ہم اصل ترجمہ جو ہے اسے فالو کریں گے۔ تو کیا ہے؟ تنبیہ ہے، اہم طاقت کا اظہار ہوتا ہے، اے وہی لوگوں جو ایمان۔ تنبیہ ہو رہی ہے، کیا؟ آگے چلتے ہیں، لا کے کیا معنی ہوتے ہیں بھائی اردو میں؟ نہیں، نہیں، لا تعداد، لا وجہ، لا مقصد، لا جواب، لا جواب، یہ سب میں ہم لا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہ، نہیں، لا مت کرو، مت کرو، تو یہ منع کرنے کے، تو اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، نہ، نہیں، منع کرنا۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، لا کے 3 معنی کیا ہے؟ نہ، نہیں، منع کرنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اب یہاں پہ ایک لفظ آ گیا تقدم۔ تقدم کے اگر ہم ٹکڑے کریں تو کیا ہے؟ یہ دیکھیں 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، علامت مضارع، جمع کی علامت واو کے پیچھے کیا رہ گیا؟ قدم، قاف دال میم آپ ڈال دیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں، روٹ۔
تو علیحدہ ہوا، واو الف علیحدہ ہو گیا، بیچ میں کیا رہ گیا؟ کاف دال میم. قدم ویسے بھائی مجھے یہاں پوچھنا تو نہیں چاہیے، یہ گرامر کی کلاس. یہ قدمہ جو ہے وہ مزید فی میں کون سے پہ وزن پہ آ رہا ہے؟ علامہ کے پہ علامہ پتہ چلا ہے نا؟ آج ہی یس سیکھا سر نا، پہچان لیا کہ نہیں؟ یس سر اگر یس یہ سر علامہ ہے، اگر یہ علامہ ہے تو وہ کس کے پیٹرن پہ تھا؟ تعلیم. تو یہ کون سا باب افعال کا؟ تعلیم کے تفعیل تفعیل. کیا بات ہے، کہاں کی اسی کہاں آپ لوگوں کے کیا بھائی، آپ لوگ تو چھا گئے ہو. تو یہ اس کا ترجمہ کریں. دیکھیں تا جو ہے یہ تو کے معنی میں ہوتا ہے، تم. وا جو ہے جمع کے، اور قدمہ قدم کے. تو اب ان تینوں کو ملائیں تو تقدمو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ثابت قدمی، تم آگے بڑھنا، قدم بڑھاؤ یا آگے نکلو، قدم سے نہ قدم آگے بڑھانا آگے آگے فارورڈ چلیے ہونے کے میں لیے آپ کو بتا، قدم سے مراد ہے آگے بڑھنا، پیش قدمی کرنا، تقدم کرنا. تو یہاں کیا ہوگا؟ تم سب آگے بڑھتے ہو. تم آگے بڑھو. تقدمو مضارع ہے نا، اور جمع کا جی صیغہ ہے، تو ہم یس کیا سر کہیں گے؟ تم سب آگے بڑھتے ہو. بڑھتے ہو یا تم سب آگے بڑھو گے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تم سب آگے بڑھتے ہو. اچھا اب لا تقدمو کا ترجمہ کر دیں. نہ تم مت آگے بڑھو، نہیں، آگے بڑھو، تم سب مت آگے بڑھو. گڈ، ایکسلنٹ. لا تقدمو جو ہے کیا ہو گیا؟ یہ نہیں نہیں والا ہو گیا. نہیں لا والا. تقدمو، نام لا والا تم نہیں. سب آگے بڑھتے ہو، مطلب یہ تو ہے لفظی ترجمہ. با محاورتی ترجمہ ہے تم سب آگے نہ بڑھو، تم سب آگے نہ بڑھو. ٹھیک ہے، یہ ہوگا. کیا ہے؟ یہ حکم آ گیا اللہ کا، وہ امر والا نا. تقدم تقدم بڑھو، لا مت بڑھو، یعنی تم سب آگے نہ بڑھو. اب بینا، بینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بینا یہ ہم اردو میں استعمال کیا ہوا ہے. دیکھیے درمیان بین الصبائی، بین درمیان الاقوامی، دو درمیان فریقوں کے بین کے معنی ہوتا ہے درمیان، بیچ، درمیان سینٹر. سینٹر. تو کیا ہو گیا؟ درمیان. بین کا ترجمہ ہمیں آ گیا درمیان. یہدی، یہدی کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ اردو میں بھی ہوتا ہے یدی بیضا. تو میں یدی ہم میرا کہتے ہیں نا ہاتھ، یدی بیضا، میرا ہاتھ. ید تولا. یہ ید کے معنی ہوتا ہے ہاتھ، یدی جو ہے جمع ہے تو کیا ہے؟ یدی دو ہاتھ، یعنی دو ہاتھ. یدی دو ہاتھ ہو گیا. بینا یدی کا اب کیا ترجمہ ہوگا؟ بینا کا ہم نے دیکھ لیا درمیان، یہدی دو دو ہاتھوں ہاتھ، کے درمیان. دو ہاتھوں کے درمیان. یعنی اردو میں ہم لکھیں گے دو ہاتھوں دونوں کے ہاتھوں. درمیان. لیکن اس میں دونوں ہاتھ. محاورہ ہے. عربی میں جب محاورہ ہوتا ہے بینا یدی، تو یہ تمہارے محاورہ بن دونوں جاتا ہاتھوں ہے کے اس کے سامنے. معنی ہوتے ہیں سامنے. سامنے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے یاد رکھنا ہے بینا کے معنی درمیان، یدی دو ہاتھوں کے، بینا یعنی دو ہاتھوں کے درمیان کا مطلب کیا ہے؟ سامنے. محاورہ ہے، عربی کا جی. محاورہ ہے بینا یدی. تو اب جو ہے اللہ کا ترجمہ تو اللہ سے جلال ہے، اللہ ہی ہوگا. واہ کے معنی بتائیے. ہاں جی، کون بتائے گا واہ کے معنی؟ اور اور اردو میں تعلیم و تربیت، فرحان و علی، لیل و نہار، صبح و شام، شب و روز، یہ ہم اس میں واو استعمال کرتے ہیں نا. ان کے اور معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رسول ہی، ٹکڑے کیجئے. رسول اور ہی دو ہی ٹکڑے. الگ ہو جائے تقدیر گا. آ گئی ہے دو تو کیا ٹکڑے. ہوگا؟ ہی کیا ہے؟ اس کی. تو کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہم کہتے ہیں یہ لڑکا اسلم کا ہے، یہ اس کا قلم ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کلمہ ہوں اس کا قلم، رسول ہوں اس کا رسول. تو عربی میں اختصار کے ساتھ جو ہے ہم یہ اس کو استعمال کرتے ہیں رسول ہوں اس کا رسول. تو اب کیا ترجمہ ہوگا رسول ہوں کا؟ رسول ہی اس کا رسول. اس ایک کا ضرورت کا رسول، یہاں اس سے مراد. لیکن ہم اس کا محاورتی جو ہے وہ لیں گے، یعنی اللہ کے رسول. رسول ہی، یہ جو ہے اللہ کی ضمیر ہے، اللہ کے لفظ پہلے آیا، اسے کہیں گے اللہ کے رسول. آئیے اب یہ آپ کے پاس ایک ٹکڑا کا بین یہد اللہ و رسول، ترجمہ کیجئے. بینا درمیان میں دونوں دونوں کے ہاتھوں کے درمیان سامنے درمیان اللہ اور رسول اور اس کا رسول. دیکھیے ہم نے کہا تھا بین یدی جو ہے عربی میں محاورہ ہے. دو ہاتھوں کے سامنے، سامنے. دونوں ہاتھوں کے سامنے دونوں ہاتھوں کے اللہ سامنے اور تو وہ تو ترجمہ اللہ اور لفظی اس کے اس کا رسول کے کے. لیے کیا. یہ ہو گیا نا ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے اللہ اور نہ اس کے رسول. بڑھو، بھی نہ کرو. سامنے، یہ سامنے کیا ہوگا نا؟ بین یدی محاورہ سامنے، اللہ اللہ کے، وا اور رسول اور اس کے رسول کے. اس ٹکڑے کا صرف اتنا ترجمہ بنے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. اللہ اور اس کے رسول دیکھیں کے سامنے بین یدی اللہ اللہ ہو گیا، وا اور ہو گیا، رسول ہی اس کے رسول. اور محاوراتی ترجمہ کیا ہوگا؟
یعنی اللہ اللہ اور اور اس اس کے رسول اس کے رسول کے سامنے. اچھا آگے واقع کیا بول ہے سکتے ہیں؟ اور اور اتقو ٹکڑے کریں اتقو کے ڈرو اتقو واو الف کو علیحدہ کر لیں گے تو یہ کیا ہو جائے واو گا الف لام الف تا واو او کاف لام. اتقا یا تقوا سے نکلا ہے ڈرنا تقوا ہوتا ہے وا اور جو ہے جمع کیا ہو گیا تو اور کیا ہو واو گیا اتقا اور جمع تو ترجمہ کیا ہو گیا تقوا کا معنی ہوتا ہے ڈرنا پرہیز پرہیزگاری اور بچنا کرنا تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے تقوا ڈرنا اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرو پرہیزگاری کرنا نہیں خوف کرنا ہم نے اس بچنا کے لفظ بھی کا معنی ترجمہ کرنا ہے اتقو اتقا اور جمع سب اللہ ہاں سے ڈرو تم سب اللہ سے تقوا ڈرو 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 تم سب ڈرو ہو جاتا ہے. ہاں تقو تم سب جمع کا اللہ سے لفظ آئیں گے تم سب ڈرو یا ڈرو تم سب تو اب اللہ جو ہے وہ لفظ جلال ہے ہم نے دیکھ لیا اب یہ دیکھیں واتقوا اللہ ترجمہ کیجئے لفظی اور ترجمہ کر اللہ سے اور تم ڈرو سب ڈرو اللہ تم اور تم اللہ سب سے. اللہ سے ڈرو. دیکھیں یہ کریں گے وا کا ہو گیا اور اتقوا تم سب ڈرو تم اللہ سب ڈرو یہ اللہ اللہ لفظی سے ترجمہ ہو گیا اور بامحاوضتی ترجمہ اس کا کیا کریں گے اور ڈرو تم تم اور سے ڈرو ڈرو تم سب اللہ سے اور ڈرو اللہ سے تم سب اللہ سے اللہ سے. ٹھیک ہے سر اننا اگر کے کیا معنی ہوتا ہے لفظ کون ڈرو بتائے آگے پیچھے کر سکتے ہیں سر؟ یہ یس لفظی ترجمہ تو ہم ایسے ہی کریں گے جب لفظ بائی لفظ اس کے بعد جب اسے محاوراتی یا جو ہے وہ رواں ترجمہ میں لائیں گے وہاں پہ تبدیلی ہم کرتے ہیں وہ گرامر کے حساب سے جملے کے حساب سے یا الفاظ کی ترتیب بدل دیتے ہیں اس کے اندر کمی زیادتی کر لیتے ہیں ہاں اننا کے ترجمہ کر دیجیے اننا کا اننا بے شک بھی اور بے شک یقیناً بھی بے شک بے شک یا بے شک، یقیناً تاکید یقیناً یہاں تک تو ٹھیک ہے نا تو جی یہاں ہم اس کا لے لیتے ہیں فکس کر لیتے ہیں کہ اننا کا جب بھی آئے گا ہم کہیں گے بے شک ٹھیک ہے بے شک. اب یہاں پہ ہے اللہ لفظ جلالہ ہے تو یہ سمیعن سمیعن یہ اعلیٰ سماعت سماعت سننا سمیع کے معنی ہوتا ہے سننا فعیل کے وزن پہ فعیل کے وزن میں کیا تھا ہمیشگی پائی جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ دائمی تو لہذا فعیل کا وزن ہے اس نے فعل کیا فعیل ہوگا ازل سے ہمیشہ ہمیشہ کا فعل مستقل فعل تو سمیعن کا کیا مطلب ازل سے ہمیشہ ہمیشہ سننے والا سننے والا مستقل سننے دل سننے یعنی والا. سمیعن کے بے معنی شک یہ نہیں اللہ ہوتا سننے والا والا ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ سے سننے والا مستقل سننے کیونکہ فعیل کے اندر جو ہے دائمی مسلسل تسلسل پایا جائے گا تو آئیے اور علیم کے اندر کیا ہوگا وہ بھی اسی طرح ہے فعیل کے وزن پہ ہے جاننا علیم علم جاننا سے ہے فعیل کے وزن پہ جب آئے گا تو کیا ہوگا ازل سے ہمیشہ ہمیشہ کا ہمیشہ سے سننے والا جاننے والا تو کیا ہوگا ازل سے ہمیشہ ہمیشہ سننے والا مستقل سننے والا تو اب اس کا جو ہے پہلے لفظی ترجمہ مجھے کر دیجئے ان اللہ سمیع علیم کیا ہوگا انا کے معنی بے شک بے شک اللہ 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 تعالیٰ کا ترجمہ سمیع تعالی علیم سمیع سننے جاننے والا والا جاننے والا ہے سننے والا سننے والا اور جاننے والا ہے سننے سمیع کا ہم ہم نے بتایا تھا ازل ازل سے ہمیشہ ہمیشہ سے دائماً ہمیشہ سننے والا اور علیم ازل سے ہمیشہ سے دائماً مستقل جاننے والا تو یہ دیکھیے کیا لفظ ہے بے شک اللہ اور یہ کیا مستقل سننے مستقل والا سن مستقل 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 یہ ہے جان لفظی ترجمہ اب آ جائے اس کا رواں ترجمہ رواں ہوگا بے شک اللہ مستقل علم والے سننے والے ہیں اب وہ جو آپ بات کری تھی نا کہ الفاظ کا ہیر پھیر الفاظ کا ہیر پھیر یہاں ہوتا ہے کہ اس جملے کو آپ 10 طریقے سے مختلف طریقے سے بیان کر سکتے ان میں سے ایک یہ ہے بے شک اللہ مستقل علم والے سن رہے ہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں بے شک اللہ ازل سے ہمیشہ سے جاننے والے اور سننے والے ہیں بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ دائماً علم رکھنے والے اور ہمیشہ سے جو ہے دائماً جو ہے مطلب آپ اس میں کتنی طریقے سے اس کو بیان کر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے لیکن لفظی ترجمہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں کیا لفظ کیا کر رہا ہے اب یہ آیت آ گئی ہے اب میں آپ کا امتحان دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یاد اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم میں کروں اس کا کیجئے یا اے ایو الذین اے لوگو آمنو ایمان لے غلط آؤ رک جا جی یا کا تو کر دیا ہے ایوہا کا ترجمہ ہی نہیں کیا اللہ دینا پہ چلے گئے وہ سب لوگ یا ایوہا اے سب انسان الذین لوگوں کے لیے آیا نا
या कोई अय्युहा का कोई तर्जमा पीछे फिक्स किया अय्यु था? ए अय्युहा का कोई तर्जमा फिक्स कर क्या है? अय्युहा का मैंने भी ए होता है, लेकिन जब ये ए आ जाता है तो हम क्या करते हैं? दूसरे ए को हसर में तब्दील करते हैं, शिद्दत में तब्दील करते हैं। ए वही जो लोग को क्या आमनु अब आगे ईमान लाए हो, नहीं, ला आमनु का हमने किया था तुम सब ईमान लाते हो या या अय्युहल्लज़ीन, ईमान लाए हो। चलो आगे। ला नहीं तो कद्दिमू, तुम बढ़ो, बैना यदई, सामने अल्लाह के व रसूल ही, और उसके रसूल के, यानी अल्लाह और उसके यानी रसूल नहीं, के, आप तर्जमा करते जाए, आप नहीं करनी। बेशक अल्लाह वत्तकुल्लाह, सुनने वाला और जानने डरो वाला है। अल्लाह से, इन्ना बेशक अल्लाह ताला समीउन, हमेशा से सुनने वाला है, अलीमुन, हमेशा हमेशा जानने वाला है। इन्होंने किया, ये एक बात होगी। अब आपने दरमियान में नहीं बोला, अब कोई और इसका तर्जमा करे जी। कौन कर रहा था दरमियान में? एक और भी लुकमे दे रहा था। लोग में देने वाली नहीं कर रही है। चले आप कीजिए, आप देखते हैं आपका तर्जमा कैसे इससे डिफर होता है। चले तो बहुत मुख्तलिफ होगा आपके तर्जुमे से। आप कीजिए, जैसा मुख्तलिफ है करें, आप करें तो सही ना। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो जो आमनो ईमान लाए, ला ओ नहीं तुकद्दिमू, तुम आगे बढ़ो या पेश कदमी करो, बैना यदिल्लाही व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे, वत्तकुल्लाह, और तुम डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिलाशुबा अल्लाह, समीउन, खूब सुनने वाला, हमेशा हमेशा से, और अलीम व समीउन अलीमुन, सुनने वाला जानने वाला है। इज्जत अब आप ये अब आ गया। देखिए उन्होंने एक तर्जमा किया था, एक आपने भी किया है। अभी किसी और से कराते हैं, देखते हैं क्या फर्क आता है। हाँ जी, जी कोई सर, और कोशिश करें। मैं कौन जी करेगा? सर मैं करूँ करें करें। यस, जी। हजरा फिरदौस या सिस्टर करें। अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो जो आमनु ईमान लाए, ला तुकद्दिमू, मत आगे बढ़ो, बैना यदैल्लाही व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के सामने, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, समीउन, मुस्तकिल सुनने वाला है, अलीमुन, मुस्तकिल जानने वाला है। हाँ, अब मेरी जो है क्लास की C1 का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं बहस करूंगा, आपको तर्जमा दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ऐ वही लोगो जो ईमान लाए, ना तुम आगे बढ़ो अल्लाह और उसके रसूल के सामने, और डरो तुम सब अल्लाह से, बेशक अल्लाह मुस्तकिल इल्म वाले सुन रहे हैं। ये पीछे हमने फिक्स किए थे तर्जमे, जब हम कर रहे थे हमने कहा था इस लफ्ज का हम ये तर्जमा लेंगे, इसका ये लेंगे, इसका ये होगा, ये होगा, वहां फिक्स करते आए थे। आप लोगों ने नोट्स नहीं लिए, वरना आपके सामने वो तर्जमा लिखा हुआ होता। तो आइए ये देखिए, इसमें ये जितने लफ्ज हैं जो दायरों के अंदर हैं, ये सब आपको आते हैं, ये उर्दू के हैं। आमना, कद्दमा, बैना, यादी, रसूल, और जो है अल्लाह, अत्तका, और जो है ये समी, अलीम, ये सारे आपको पहले से आते हैं। सिर्फ इनका तर्जमा करते हुए जो मखसूस पॉइंट है वो हमने डिस्कस किए। तो अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब QC1 की जो है क्लास की जो है वो रिवीजन होनी है, तो आप लोग चाहें तो जा सकते हैं। किसी को अगर QC1 दोहराना है। सर आपने एक और शुरू किया था कुछ पिछले हफ्ते, आधे घंटे का, वो यही था ना। नहीं ये हो चुकी, ये तो ग्रामर की क्लास हुई है ना ग्रामर की यही क्लास है ना, ये ग्रामर ग्रामर की। के अंदर ही शुरू किया था ना ये। जी। सर, ये अच्छा, इसका तो मुझे पता ही नहीं लगा ये कब शुरू हुई, आपने कब शुरू करा, मुझे मालूम ही नहीं। मैं तो अपने काफी आप अच्छे को हो आज गए। ये आयत आपसे पढ़ के अपने आप को तो मैं समझ रही हूँ कि मुझे तो कुरान का तर्जुमा ही नहीं पता है। नहीं हमने नहीं तो नहीं, बस ऐसी बात नहीं है, वही ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा मत कहो, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो दिया है वो आपको पता है या अल्लाह को पता है। हम तो सिर्फ उससे मुस्तफीद हो रहे हैं कि हमारे पास आप आ जाती हो, तो वो कुछ क्लास के अंदर बरकत हो जाती है, और हमें भी कुछ उसका जो है तबर्रुक मिल मुझे जाता है। सर, मुझे ठीक तो है। कुछ नहीं आता। आज तो मैं कह रही हूँ मैं तो कुछ नहीं जानती, कितना इल्म
आप अपना इल्म दे दें। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो खुद आप लोगों से सीख रहा हूँ। हाँ, आप लोग ही हो जो वो मुझे सिखाते हो तो मुझे इतनी पता चलता है, वरना सर इतनी कसम कसम क्या कहते हैं वो ना कीजिए आप, आजिज़ी अच्छा अल्लाह चले अकबर। आप आइए, आज आपको QC1 की जो रिवीजन कराते हैं। पता नहीं QC1 वाले आए या नहीं आए, मैं उनको एक मैसेज भेज दूं ताकि वो जो जो आना चाहते हैं वो बेचारे तो आ जाना। सर कितनी देर में शुरू होगा, मुझे 5 मिनट मिलेंगे? आप मैं 5 जाइए, मिनट जो कुछ करना कीजिए, ये क्लास शुरू है, ये तो अभी दुराई है, उसके बाद इसकी पूरी जो है वो रेगुलर क्लास होनी है। ये जो है प्रोग्राम शुरू होगा अभी और ये जाके 8 बजे खत्म होगा। उफ अल्लाह, मेरे पास इतना टाइम कहाँ से ले आऊं? मैं 8 आ रही बजे हूँ तो आपका सर। खत्म होगा, मेरा तो 10 बजे खत्म होगा, जब सरकार जो है ना नहीं, वो इंग्लिश की क्लास खत्म करेंगे, मेरी क्लास 10 बजे जाके खत्म होगी। सर आप बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, इसीलिए तो आप बहुत